بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں، اس کی کیا حکمت ہے اور قرآن حدیث سے اس کا کیا ثبوت ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرا مکمل جواب سننے سے پہلے آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور میرے اس جواب کو مکمل سنیے گا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سوال کرنے والا سوال تو کر دیتا ہے لیکن پھر جواب نہیں سنتے، اور پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا مکمل جواب نہیں سنتے تو جب تک آپ اس کا مکمل جواب نہیں سنیں گے کہ وہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ اپنا جواب کیا دے رہا ہے، تو آپ کسی بھی نتیجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ جب تک آپ کسی کہنے والے کی، کسی بتانے والے کی، سمجھانے والے کی یا جواب دینے والے کی جب تک آپ مکمل بات نہیں سنیں گے آپ اس وقت تک کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ سوال تو کر لیا اور پھر جواب جب وہ آگے والا دینے لگا، جواب سنا نہ، اور پھر اپنی عقل کے جو ہے وہ گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے، اور پھر یہ کہہ کے ٹال دیا گیا کہ دیکھیں اس کا جواب ایسے ہے، اس کا جواب ایسے ہے۔ بھائی دیکھیں، آپ اس وقت تک شرعی مسئلے کو آپ مکمل طور پر جب آپ سنیں گے تو ہی آپ کو سمجھ لگے گی کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور اس کا جواب کیا جواب ہے۔ آپ اس وقت تک کسی بھی مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس مسئلے کو آپ مکمل سنتے نہیں ہیں۔ تو آج میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ نماز کی ایک رکعت میں یہ 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہیں، یہ کیا ثابت بھی ہیں یا نہیں ہے یا صرف حضور پاک کا عمل ہے۔ تو یہ مکمل میں آج وضاحت انشاءاللہ دلائل کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے اس مسئلے کو، اس جواب کو مکمل ضرور دیکھیے گا، ضرور لازماً دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز کی ایک رکعت میں یہ 2 سجدے کیوں ہیں، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ نماز کی ایک رکعت میں جو یہ جواب دیا جاتا ہے، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے کیا لکھا ہے اس حوالے سے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم نماز کو کس طرح پڑھیں گے اور ان کا وہ کس طرح اس حوالے سے آپ جواب عطا فرماتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ صحیح بخاری اور حدیث نمبر یہ نوٹ فرما لیں، 631 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مکمل طریقہ جس طرح ہے نماز کا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے مکمل نماز، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کیا ہے، حدیث نمبر ہے 631 نمبر حدیث، جس کا میں نے خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ یہ امام بخاری علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ جو ہے یہ وہی نماز ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے آپ نماز پڑھتا ہوا دیکھو تو آپ ویسے ہی نماز پڑھو۔ اور اب بات رہ گئی کہ یہ جو حکمتیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ یہ 2 سجدے ہم اس وجہ سے کرتے ہیں، 2 سجدے اس وجہ سے کرتے ہیں، دیکھیں میں نے یہ عرض کروں گا کہ دیگر محدثین کرام نے کچھ اسباب بیان کیے ہیں، بعض محدثین کرام نے کچھ کہا ہے، تو ہر ایک کے مختلف اقوال ہیں، تو وہ تمام اقوال بھی انشاءاللہ میں آپ کی آگے چل کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے محدثین کرام کہتے کیا ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، یہ ان اسباب، یہ جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں ان کے اندر پڑھنا بھی چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ احکام شرعی کی پابندی اور کسی حیل و حجت کے بغیر اپنی انہیں تسلیم کرنا ہی مومن کا شعار ہے، خواہ اس کی حکمت و مصلحت اور سبب اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ شریعت کے احکام پر عمل کرنا ان کی حکمتوں یا مصلحتوں کے جاننے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر قبول کرنا اور عمل کرنا چاہیے۔ ہر بات کی مصلحت جاننے یا بیان کرنے کی شرعیت نے مکلف نہیں بنایا۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے تو بلا چون چرا کے اس پر عمل کرنا چاہیے،
اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب کوئی عمل میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو بغیر چون چرا کے اس پر جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ بس اس میں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے کہ اس کے اندر کون سا سبب ہے، کون سے اسباب ہیں، کون سی حکمت ہے کیا نہیں، بغیر ان باتوں میں پڑے، لیکن اس کے اندر خاموشی بہتر یہ ہے کہ بس جیسے حضور پاک نے عمل کیا اور وہ اگر صحیح ثابت ہے احادیث مبارکہ سے تو وہ ویسا ہی آپ عمل کریں۔ اب بات رہ گئی کہ اس کی جو حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، جو ایک مشہور حکمت ہے وہ یہ ہے کہ باقی جو حکمتیں ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ سے عرض کروں گا، اور ان ایک ایک کا جواب اور ایک ایک حوالہ جات کے ساتھ میں ثبوت کے ساتھ عرض کروں گا۔ اور یہ جو حکمت بیان کر دی جاتی ہے کہ یہ 2 سجدے اس وجہ سے ہیں کہ پہلا سجدہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کے بارے میں جب فرشتوں سے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جیسا کہ یہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 34 میں اور سورۃ کہف کی آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور سورۃ کہف کی آیت نمبر 50 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اب ان باتوں کو لے کر یہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی آیات جو ہے یہ سامنے رکھ کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو حضرت رب تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس سے پہلا سجدہ تو فرض ہو گیا۔ اب دوسرا جو فرشتوں نے سجدہ کیا، جب شیطان لعین نے انکار کیا، تکبر کیا، تو اس کو جلانے کے لیے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو فرشتوں نے سجدہ کیا تو دوسرا سجدہ بھی یہ وہاں سے ثابت ہو گیا۔ اب یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ ایک رکعت میں یہ 2 سجدے اس وجہ سے ہیں، کس وجہ سے کہ وہ جو 2 سجدے ہوئے تھے، پہلا سجدہ رب تعالیٰ کا حکم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا، اور دوسرا شیطان کے انکار کے اوپر جب شیطان نے تکبر کیا، غرور کیا، جب وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا تو اس کو جلانے کے لیے اور رب تعالیٰ کے شکرانے کے لیے جو فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا۔ اب اس کو قیاس کیا جاتا ہے ادھر نماز کے اوپر کہ ہم یہ 2 سجدے اس وجہ سے کرتے ہیں۔ اب میں اس کے اوپر چند گزارشات عرض کروں گا اور اعتراضات عرض کروں گا۔ میں یہ حالانکہ حکمتیں تو بہت ساری محدثین کرام نے بیان فرمائی ہیں، اور میں آخر پہ جا کے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پاک کی بھی آپ سے بھی جو روایت ہے، جو آپ نے جو حکمت بیان فرمائی ہے، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی پاک جو ہے اس کے دروازے ہیں، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی پاک اس کے دروازے ہیں۔ تو اس مولا علی پاک نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ یہ نماز کی ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ حوالہ جات کے ساتھ آپ کے ساتھ عرض کروں گا۔ بس یہ ہے کہ ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیے گا، مکمل جواب جو ہے آپ ضرور سنیے گا۔ تو یہ جو پہلا حکمت جو مشہور ہے، اس کے اندر کچھ اعتراضات ہیں اس کے حوالے سے، تو وہ اس وجہ سے یہ میں نے اس کو مقدم کیا ہے باقی حکمتوں پر۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس سے متعدد اسباب کی وجہ سے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو آپ فرماتے ہیں کہ متعدد اسباب کی وجہ سے اس کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا کہ اس بات کو یہ کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں، محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں اور اس سے متعدد اسباب کی وجہ سے بیان کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اندر وجوہات کیا ہیں اور اعتراضات کیا ہیں۔ اب یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا، سجدہ فرض ہو گیا، یہ 2 سجدے نماز کے اندر اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ پہلا 2 سجدے جو وہاں پر ہوئے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ میں اعتراضات جو ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہاں پر جو قرآن مجید کے اندر ہے جو حکم ہے سجدے کا، وہاں پر سجدے کا حکم آدم علیہ السلام کو ہے، رب تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور جو ہم نماز کے اندر جو سجدہ کر رہے ہیں وہ آدم علیہ السلام کو نہیں کر رہے، وہ ہم رب تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دوبارہ میں عرض کروں گا کہ جو یہ لوگ قیاس کر رہے ہیں اس حکمت کو، اس حکمت کے اندر اب اعتراضات کیا اٹھتے ہیں
پہلی بات کہ جو وہاں پر جو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ آدم علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے، حکم ہے رب تعالیٰ کا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر جو سجدہ کیا جا رہا ہے یہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا جا رہا، یہ رب تعالیٰ کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات بھی ختم ہو گئی۔ اب دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں۔ اب جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ سجدہ عبادتی سجدہ نہیں کیا جا رہا، وہ سجدہ تعظیمی کیا جا رہا ہے۔ جو رب تعالیٰ نے جس سجدے کا حکم فرمایا ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے، وہ عبادتی سجدہ نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ عبادتی سجدہ جو ہے یہ رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اگر کوئی کرے گا تو یہ کفر ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر سجدہ تعظیمی کرے گا تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادتی سجدہ نہیں تھا۔ اور جو نماز کے اندر جو سجدہ کیا جا رہا ہے یہ تعظیمی سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادتی سجدہ ہے، رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات بھی ختم ہو گئی۔ اب تیسری بات کہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا رہا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ اب اگر نماز کے اندر جو ہم سجدہ کر رہے ہیں اگر دل میں یہ خیالات لاتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کو عبادتی سجدہ نہیں کر رہے بلکہ یہ تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ مشابہت دے رہے ہیں، تو تعظیمی سجدہ جو ہے وہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اگر تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ تو یہاں سے یہ تیسری بات بھی ثابت ہو گئی کہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ جو سجدہ ہم کر رہے ہیں یہ اس نیت سے کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بات چوتھی آ گئی کہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا رہا تھا وہ تعظیمی، اب یہ جو ہم نماز کے اندر جو سجدہ کر رہے ہیں یہ نماز کے اندر جو سجدہ کر رہے ہیں یہ رب تعالیٰ کو کر رہے ہیں پہلی بات، اور سجدہ عبادتی کر رہے ہیں۔ اور یہ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے، عبادت کی نیت سے کرتا ہے اور دل میں خیال حضرت آدم علیہ السلام کا لاتا ہے عبادت کی نیت سے، دل میں خیال عبادت کی نیت سے اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا ہے تو یہ پھر کفر ہے۔ وہ پھر اگر اس نیت سے کر رہا ہے عبادت کی نیت سے اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہا ہے تو یہ پھر وہ انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ وہ حکمت کو کیا بیان کرنا وہ تو پھر دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ یہ اب چار باتیں، یہ چار اعتراضات جو ہیں میں نے اس کے اندر آپ سے شیئر کی ہیں، کچھ میں مزید اس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کے اندر جو حکمت بیان کر دی جاتی ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے قرآن مجید کے اندر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو سجدہ ہے نماز کے اندر، جو ایک رکعت کے اندر جو دو سجدے ہیں، یہ دو سجدے کیوں ہیں، یہ اس کا قرآن سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، احادیث مبارکہ سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ آیات مبارکہ کا میں ترجمہ اور ان کی آگے تشریح جو ہے وہ عرض کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید سے ایک رکعت میں دو سجدوں کا جو ہے یہ ذکر ہے، یہ وہ جو قرآن مجید کے اندر یہ جو میں نے آیات کریمہ پڑھی ہیں دونوں، یہ جو ہے یہ تو وہاں پر سجدہ آدم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر رہے، یہ ہم عبادت رب کی کر رہے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کو حکم تھا، یہاں پر ہم عبادت رب کی کر رہے ہیں۔ تو اس کا ان دو سجدوں کا کہ یہ ہم دو سجدے کیوں کرتے ہیں، اس کی مختلف حکمتیں تو محدثین کرام نے بیان کی ہیں، لیکن یہ دو سجدے کیوں کرتے ہیں قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ صرف امام بخاری علیہ رحمہ نے 613 نمبر احادیث مبارکہ کے اندر یہ عمل بیان کیا ہے کہ مکمل نماز کا طریقہ جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم آقا کا عمل ہے، اور ہم اس کو ویسے ہی ادا کریں گے، ویسے ہی ہم پر فرض ہے جیسا میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا فرمایا۔ تو پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ اس کا قرآن سے اور احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ جو آیات کریمہ ہیں، یہ آیات مفسرین کرام نے بھی ان آیات کی تشریح میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی
پہلے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس سے لے کر اس دور کے مشہور آخری مفسر قرآن مفتی غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک تمام مفسرین کرام کی تفسیر کو اٹھا کر پڑھ لیں تو کسی بھی مفسر کرام نے ان آیات مبارکہ سے استدلال اس نماز کی ایک رکعت میں یہ 2 سجدے یہاں پر نہیں کیا، کسی بھی مفسرین کرام نے۔ اب میں آیات پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذَا قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا پس انہوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے شیطان لعین کے، ابا واستکبرا انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا کافرین میں سے۔ اب یہاں پر بھی جو سجدے کا حکم ہے وہ کس کو ہے؟ آدم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے۔ اب دوسری آیت سورہ کاف کی 50 نمبر آیت، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ تھا كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، تو فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، شیطان نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو یہاں پر جو تھا فرشتوں کا جو سجدہ تھا وہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا، اور نماز کے اندر جو ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں کر رہے، وہ ہم سجدہ عبادتی کر رہے ہیں، اور عبادتی اور سجدہ عبادتی بھی ہم رب تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ سجدہ عبادتی جو ہے وہ رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی کرنا کفر ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ سجدہ جو قرآن مجید کے اندر جو حکم ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہے تھا، رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا فرشتوں کو، اور یہ نماز کے اندر جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ رب تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان 2 سجدوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان 2 سجدوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو بات جو کہہ دی جاتی ہے کہ یہ اب اس کو حکمت کی نظر سے تو ہم ٹھیک ہے، محدثین کرام نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، حکمت کی حد تک تو ہم اس کو جائز قرار دیں گے، بھئی جب حکمتیں بیان ہو رہی ہوں تو اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، یہ حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگلی بات میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اس بات کو ہم اس کے ساتھ لازم قرار نہیں دے سکتے، اس بات کو کہ جو فرشتوں کو حکم تھا یہ وہاں سے یہ 2 سجدے ثابت ہیں، اس لیے ہم ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، تو اس بات کو ہم لازم قرار نہیں دے سکتے، کیوں کہ نہ اس کا کوئی قرآن سے ثبوت ہے، نہ اس کا احادیث مبارکہ سے کوئی ثبوت ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کریم آقا کا عمل ہے، آپ کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جہاں پر فرمایا ہو کہ یہ ایک رکعت کے اندر یہ 2 سجدے اس وجہ سے ہیں، ایسا صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ اب جو اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ یہ 2 سجدے صرف اسی ہی وجہ سے ہوتے ہیں، صرف اسی ہی وجہ سے ہوتے ہیں، تو یہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے، ایسا کہنا حرام ہے۔ اب اس کا میں ثبوت قرآن مجید سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 33 قرآن مجید کے اندر ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اس کا میں ترجمہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فوش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور نہ حق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ تو اس قرآن مجید کے اندر ہے کہ جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، تو ایسی بات کو رب تعالیٰ کے ذمہ لگا دینا جو قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے، تو ایسا کرنا
یہ حرام ہے۔ ہم اس بات کو حکمت کی نظر تک تو مان سکتے ہیں، اور وہ بھی مختلف حکمتیں بھی ہیں۔ تو بعض حضرات نے، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اسباب کی وجہ سے، متعدد اسباب کی وجہ سے بیان کرنا بھی اس کو جائز نہیں ہے، کیونکہ مختلف حکمتیں، ہر ایک محدثین کرام نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، تو کوئی ایک حکمت نہیں ہے۔ تو اب میں مختصر کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو حکمت ہے اس کا کوئی یہی جواب نہیں ہے کہ ہم یہ ایک رکعت میں 2 سجدے صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہاں پر پہلا سجدہ جو حکم ہوا، دوسرا سجدہ جو شیطان کے انکار کے لیے کیا گیا، اس وجہ سے ہم یہ 2 سجدے کرتے ہیں۔ یہ ہم اس کو حکمت کے حد تک تو درست کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم لازم قرار نہیں دے سکتے، ہم اس کو لازم نہیں کہہ سکتے۔ اور کیوں؟ اور یہی نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی حکمت ہے، اور بھی حکمتیں ہیں۔ اب اور کون سی حکمتیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ میں یہاں سے ابتدا کرتا ہوں کہ مختلف حکمتیں جو ہیں اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی نے، وہ لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل تعبدی ہے، اکثر مشائخ کے نزدیک یہ ابتدا سے ہی ثابت ہے، لہٰذا عقلی حکمت کو جاننا شریعت کا مطلوب نہیں ہے۔ اور مشائخ کرام نے جو اس کی حکمتیں بیان کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ حضرت، پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 173، یہ حوالہ جات بھی نوٹ فرماتے ہیں نا، جیسے میں نے احادیث مبارکہ بھی بخاری شریف سے بھی میں نے یہ ثابت کر دیا ہے، اور فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 173 کے اوپر آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جب اولاد آدم علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے عہد لیا، جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب اے حبیب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولاد سے عہد لیا۔ تو مسلمانوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا اور کافروں نے جو ہے انکار کیا۔ جب مسلمانوں نے سجدہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے اس کو حکمت کو لے سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے سجدہ کیا، اور جب دیکھا مسلمانوں نے سر اٹھایا اور کافروں نے انکار کیا، تو شکر کے لیے جو ہے مسلمانوں نے پھر دوبارہ سجدہ کیا، تو وہاں سے ہم اس کو 2 جو ہے یہ سجدے لے سکتے ہیں۔ تو یہ 2 سجدے جو ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے پھر جو ہے یہ فرض لازم ہو گئے۔ اور اس کے بعد اب مختلف حکمتیں جو ہیں، ایک حکمت یہ ہے کہ اس حوالے سے محدثین کرام لکھتے ہیں کہ پہلا سجدہ امر الہی کی تعمیل میں، دوسرا جو ہے شیطان کو رسوا کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ اور دوسری حکمت جو بیان کرتے ہیں محدثین کرام، ایک تو یہ حکمت ہوگی جس کی میں نے تفصیل جو ہے عرض کر دی ہے، جس کے اندر اعتراضات بھی ہیں جس کے حوالے سے، اور باقی جو ہیں اسباب جو ہیں، حکمتیں جو ہیں، ان کے اندر کوئی اعتراضات نہیں ہیں۔ پہلا سجدہ جو ہے یہ ایمان کے شکرانے کے طور پر، محدثین کرام لکھتے ہیں کہ پہلا سجدہ جو ہے یہ ایمان کے شکرانے کے طور پر، اور دوسرا بقائے ایمان کے لیے ہے۔ پہلا سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ایمان کے شکرانے کے طور پر سجدہ کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور دوسرا سجدہ جو ہے یہ بقائے ایمان کے لیے کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا سے جب رخصت کرنا تو ایمان کی حالت میں رخصت کرنا، بقائے ایمان کے لیے۔ اور تیسری حکمت، پہلا سجدہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پہلا سجدہ جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا، بنایا گیا، اور دوسرا سجدہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں اسی میں ہی لوٹایا جائے گا۔ یہ بھی ایک حکمت، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ یہ مختلف حکمتیں جو ہیں یہ وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور نمبر 4 قول یہ ہے کہ جب ذریات آدم سے میثاق تولید بنایا گیا تو انہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا تاکہ قول و فعل میں مطابقت ہو جائے، تو سب مسلمانوں نے سجدہ کیا اور کفار نے جو ہے سجدہ نہ کیا۔ تو شیخ الاسلام
نے بھی اس بات کو جو ہے یہ بیان کہ اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، بحر الرائق کتاب کا نام ہے اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر جو ہے اس کا 310 ہے۔ یہ آپ یہ والی حکمت بیان فرما رہے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اس حکمت کو بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ہم 2 سجدے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ پہلا کہ جب ذریت آدم سے میثاق تولید لیا گیا تو انہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا، تو قول و فعل تاکہ جو ہے اس مطابقت ہو جائے، تو مسلمانوں نے جو ہے سجدہ کیا اور کفار نے انکار کیا، اور دوسرا سجدہ پھر کفار شکرانے کے لیے کیا گیا اور کفار کو جلانے کے لیے، تو یہ پھر ہم وہاں سے بھی اس حکمت کو جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اب مزید حکمتیں یہ ہیں کہ اس کے اندر ہم 2 سجدے ہم کیوں کرتے ہیں۔ نماز کا رکوع جو ہے یہ قیام کی حالت کے افعال سے ہے، اور سجدے کا قعود اور بیٹھنے کے افعال میں سے ہے۔ سجدے کا قعود بیٹھنے کے افعال میں سے ہے، تو سجدہ بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز کھڑی ہو کر پڑھے جانے والی نماز کا نصف ہوتی ہے، تو اس لیے سجدہ 2 بار مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا بھی میں حوالہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے رکوع جو ہے اس کو قیام کی حالت کے افعال سے ہے، قیام کی حالت کے افعال سے، اور یہ سجدہ جو ہے یہ قعود کے حالت کے افعال سے ہے۔ تو جو بیٹھ کر نماز جو پڑھی جاتی ہے، یہ کھڑی ہو کر نماز جو پڑھی جانے والی ہے اس کے یہ نصف ہوتی ہے، تو اس وجہ سے رکوع 1 مرتبہ ہے اور سجدہ جو ہے یہ 2 مرتبہ ہے۔ یہ جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے یہ ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پاک نے، ان کا میں حوالہ جات یہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں حوالہ۔ اب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ پاک نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ہم 1 رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں، تو آپ نے اس کا کیا جواب عنایت فرمایا؟ پہلا آپ نے یہ جواب عنایت فرمایا کہ انسان جو ہے یہ خاک سے بنایا گیا ہے، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ پہلا سجدہ جو ہے یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ بتا رہے ہیں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ میں حکمت کا شہر ہوں اور یہ علی پاک جو ہیں یہ اس کے دروازے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی پاک اس کے دروازے ہیں۔ یہ وہ مولا علی پاک بتا رہے ہیں، یہ وہ فرما رہے ہیں کہ 1 رکعت میں 2 سجدے اس وجہ سے ہیں کہ پہلا خاک سے بنایا گیا ہے اور اس چیز کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا سجدہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ دوبارہ ہم پھر خاک کی طرف لوٹائے جائیں گے، دوبارہ ہم پھر خاک کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کا یہ حوالہ جو ہے، اور یہ یہاں سے اشارہ لیا گیا ہے کہ منہا خلقنا وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، یہ یہاں سے اس بات کا جو ہے یہ اشارہ لیا گیا ہے تارۃ اخری۔ اس کا میں حوالہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ عیون الاخبار رضا جلد تو ہے 2 میں اور صفحہ نمبر جو ہے اس کا 108 پر یہ بات موجود ہے، اور نشر الجہاں طبع اول اس کا جو ہے صفحہ 1378 ہے، اور مجلسی محمد باقر جو ہے یہ اہل تشیع کے جو ہے بحر الانوار کے اندر جلد 82 اور صفحہ نمبر 1403 پر یہ آپ بیان فرماتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم یہ جو بے دھڑک جواب دے دیتے ہیں کہ ہم یہ پہلی بات تو یہ محدثین کرام نے کہا ہے کہ یہ مختلف اس کی اسباب ہیں، ان کو بیان ہی نہ کیا جائے کہ یہ ہم 1 رکعت میں 2 سجدے کیوں کرتے ہیں۔ امام بخاری پاک فرماتے ہیں کہ بس یہی سمجھ لیں کہ حضور پاک نے جیسا ہمارے لیے ویسے نماز فرض ہے جیسا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز مبارک پڑھی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم اس وجہ سے سجدہ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا اور پھر اس کے بعد شیطان نے انکار کیا، یہ 2 سجدے وہاں سے ہیں، تو یہ بھی حکمت کی نظر سے اس کو بیان کرنا تو درست ہے، لیکن ہم اس کو لازم قرار نہیں دے سکتے۔ کیوں کہ اس بات کا نہ قرآن سے کوئی ثبوت ہے کہ نماز کے اندر 1 رکعت میں 2 سجدے کیوں، نہ کوئی اس کا احادیث مبارکہ کے اندر کوئی ثبوت ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو لازم قرار نہیں دے سکتے۔ اس کی جیسے میں نے عرض کی تھی کہ محدثین کے مختلف اقوال ہیں، انہوں نے مختلف حکمتیں اس کے حوالے سے بیان کی ہیں، تو اسی طرح یہ مختلف، بعض نے یہ کہا ہے کہ انسان پہلا سجدہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو ہے مٹی سے پیدا کیا گیا، اور دوسرا سجدہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ دوبارہ مٹی کی طرف لوٹایا جائے گا، اور بعض نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ جو رکوع جو ہے یہ قیام کی حالت کے منافی ہوتا ہے،
قریب ہوتا ہے، اور یہ سجدہ جو ہے یہ بیٹھنے کی حالت کے مطابق ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ تو جو کھڑے ہو کر نماز جو پڑھی جاتی ہے اور جو بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے، جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے وہ کھڑے ہونے کی نصف ہوتی ہے، تو اس وجہ سے 2 سجدے ہیں۔ یہ مختلف حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تو ہم مختصر جواب یہ کہ ہم کسی بھی حکمت کو لازم قرار نہیں دے سکتے کہ یہ ایک رکعت میں 2 سجدے صرف اسی وجہ سے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم تھا، ایک سجدہ وہاں سے اور دوسرا سجدہ جو شیطان نے انکار کیا وہاں سے، ہم اس بات کو لازم نہیں قرار دے سکتے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مختلف حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت جو ہے وہ یہ بھی ہے، باقی مختلف حکمتیں اس کی ہے، اور میں نے تمام حوالہ جات کے ساتھ عرض کر دیے ہیں۔ باقی مزید بھی کافی باتیں ہیں، کافی حوالہ جات ہیں کہ کس کس نے کیا کیا لکھا۔ ابھی وقت کے دوران میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ تمام حوالہ جات جو ہے آپ سے میں شیئر کروں۔ باقی آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جب بھی کوئی جواب دینے والا جواب دے رہا ہو تو اس کا آپ مکمل جواب سنیں کہ وہ جواب دینے والا دے کیا رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم سوال تو کر لیتے ہیں، پھر ہم جواب مکمل سنتے نہیں ہیں، اور پھر ہمیں وہ کچھ جواب کچھ ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ کچھ لگتی ہے۔ لیکن میں یہ پھر عرض کروں گا کہ جواب مکمل سن لیا کریں، کیونکہ جب ہم کسی کا مکمل جواب نہیں سنتے، شرعی مسئلے کو مکمل نہیں سمجھتے، تو ہم اس وقت تک کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم کہنے والے کی بات کو سمجھیں گے نہیں، مکمل سنیں گے نہیں کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ تو وہ جوابات جو تھے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیے ہیں کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں، اس کی محدثین کرام نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اور ایک کسی حکمت کو ہم لازم قرار نہیں دے سکتے، کیوں کہ اس کا نہ قرآن سے کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی احادیث مبارکہ سے ثبوت ہے۔ ہاں ہم